बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब नसीब का थप्पड़ पड़ता है ना, तो अच्छे अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं तो था ही बदबख्त। सच कहा था किसी ने कि इंसान जो कुछ करता है उसका फल दुनिया में ही पाता है। अपना किया अपने आगे किसी न किसी सूरत में ज़रूर आता है। मैं दबे पाँव दरवाज़ा खोलकर घर में दाखिल हुआ। शुक्र था कि बरामदे का बल्ब बुझा हुआ था। मैंने यूं ही आराम से बगैर आवाज़ किए दरवाज़ा बंद किया था और आराम से कदम उठाता बरामदे में एक तरफ बने हुए बाथरूम में चला गया था। बाथरूम में दाखिल होते ही मैंने पुरसकून सांस खारिज की थी। अब मुझे कोई डर न था। थोड़ी देर के बाद बाथरूम से निकलकर मैं अपने कमरे में आ गया था, जहाँ मेरी बीवी पुरसकून नींद सो रही थी। मैंने तंजिया नज़रों से उसकी तरफ देखा था और फिर उसकी बेवकूफ़ी पर सर झटका था। रात के 3 बज रहे थे। मेरी बीवी इतनी गहरी नींद सोती थी कि उसको पता ही न चलता था कि उसका शौहर रात भर घर से बाहर होता है। वैसे अच्छा ही था, उसकी ये बेहोशी की नींद मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई थी, वरना शुरू के दिनों में तो मैं परेशान हो गया था कि इसके होते हुए मैं घर से बाहर कैसे जाऊंगा। मैं तो इसको बेहोशी की दवा देने का सोच रहा था, लेकिन जल्दी मुझ पर यह हकीकत आश्कार हो गई कि इसे किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं थी। वो तो मुर्दों से भी शर्त लगाकर सोती थी। सुबह भी 4 से 5 मरतबा आवाज़ें दे देकर जगाना पड़ता था और तब कहीं जाकर इसकी आंख खुलती थी। ये तो मुझे अपनी अम्मा अब्बा का डर था कि मैं इस वक्त घर आ जाता था, वरना अगर हम अकेले रहते होते तो मैं पूरे यकीन से कह सकता था कि मैं अगर पूरी रात बाहर गुजारने के बाद सुबह के वक्त आकर इसको जगाता तो अभी इसको खबर ना होती कि मैं रात में कहाँ था। मुझे बहुत सख्त नींद आ रही थी। मैं अपनी जगह पर लेटा और कुछ ही देर में नींद की गहरी वादियों में उतरता चला गया था। अगले दिन मेरी आंख गैर मामूली शोर सुनकर खुली थी। हवास बेदार हुए तो समझ आई कि गैर मामूली तो कुछ न था, ये तो रोज का मामूल था। अब्बा अपना गुस्सा अम्मा पर उतारता था और अम्मा मेरी बीवी को आड़े हाथों ले लेती, क्योंकि झगड़े का सबब सिर्फ मेरी जात थी। अब्बा चाहते थे कि मैं सुबह सवेरे 6 बजे दुकान खोला करूं, जबकि सारी रात जागने के बाद कोशिश के बावजूद 10 बजे से पहले मेरी आंख नहीं खुलती थी। अब्बा अम्मा को डांटते कि उसे वक्त पर उठाकर काम पर भेजा करो ताकि रूटीन पकड़े, और अम्मा आगे से मेरी बीवी पर सारा इल्ज़ाम डाल देती और बीच में अम्मा के गुस्से की वजह इसकी नींद भी होती। अम्मा उसको कहती, कितनी मर्तबा कहा है वक्त से सो जाया करो और वक्त पर जागा करो, खुद भी तुम दिन चढ़े तक सोई रहती हो, मेरा बेटा कैसे जागेगा। कि ये तो तुम्हारा काम है कि शोहर को वक्त पर उठाकर नाश्ता बनाकर देना और फिर काम पर भेजना, लेकिन तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है। अब कल से मैं ना देखूं कि तुम आधे दिन तक सोई पड़ी हो या उसने जल्दी जाकर दुकान ना खोली हो, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। अब इससे पहले कि अम्मा उसको कुछ और कहती, मैं जाकर अम्मा के गले लग गया और अम्मा को पुरसकून करके बीवी को नाश्ता लगाने का कहा। वो जो अम्मा की डांट सुनते हुए सहम कर खड़ी थी, फौरन से बावर्ची खाने में भाग गई। मैंने रोज की तरह अम्मा से वादा किया कि मैं कल से जल्दी जाऊंगा। अम्मा हर रोज की तरह बहल गई थी, मगर खुद मुझे दूर दूर तक ऐसा कोई दिन नजर नहीं आ रहा था जिस दिन मैं 6 बजे जाकर दुकान खोलता हूँ। खैर अम्मा को बहलाना ही था। मैं कमरे में आया और अलमारी से कपड़े लेकर नहाने चला गया। फ्रेश होकर बाहर आया तो मेरी बीवी मेरा नाश्ता तक पोछ पर रख चुकी थी और खुद एक तरफ हाथ बांधे और नजरें झुकाए खड़ी थी। ये मेरा ही कमाल था कि वो मुझसे जुबान लड़ाना तो दूर मेरी तरफ देखने की भी हिम्मत न करती थी। मैंने शुरू दिन से ही उसको दबा कर रखा हुआ था और पहले दिन ही अच्छी तरह समझा दिया था कि मेरे सामने जुबान चलाई या ज्यादा सर पर चढ़ने की कोशिश की, फिर मैं फारग करने में लम्हा भी नहीं लगाऊंगा। इसी बात का असर था कि शादी के 6 महीने गुजर जाने के बाद भी वो मुझे मुखातब करने में झिझकती थी। मैंने उसे देखते हुए दिल ही दिल में खुद को दाद दी थी, वरना जब जब मैं अपने यारों को देखता था जो अपनी बीवी के नीचे लगे हुए होते थे, उनको देख देख कर मुझे बहुत गुस्सा आता था। मेरी नज़र में तो ऐसा मर्द मर्द कहलाने के लायक ही नहीं था, जिसकी बीवी ही उसके कंट्रोल में ना हो। खैर मैंने नाश्ता किया और दुकान जाने के लिए घर से निकल आया। 11:45 के करीब होने वाले थे। अगर अब भी मैं दुकान पर ना पहुंचा तो अब्बा ने जूते मारने थे। मैं दुकान खोलकर बैठ गया। ग्राहक आना शुरू हो गए थे। बस इक्का दुक्का लोग ही थे। दोपहर को दुकानदारी कम ही होती है। दुकानदारी का बेहतरीन वक्त सुबह और शाम का है। इसीलिए अब्बा भी सुबह दुकान खोलने पर जोर देते थे, मगर अब उनको कैसे बताता कि मैं सुबह सवेरे क्यों नहीं जा सकता। दोपहर का खाना मैं दिन में 2 या ढाई बजे के करीब दुकान पर ही खा लिया करता था। पास ही दूध दही की दुकान थी और कुछ फासले पर तंदूर भी था। वहीं से दही रोटियां और अचार ले लिया करता था। आज भी जब मैं रोटियां लेकर वापस आया तो दुकान के सामने एक लड़की खड़ी हुई थी। उसके जिस्म पर वो सीधा सा बुर्का था और पाँव में फटी हुई चप्पल थी। मैंने हकारत भरी नजरों से उसे देखा था।
اس نے چہرے پر نقاب رکھا تھا مگر اس کے باوجود وہ چادر کو منہ پر رکھے منہ چھپا رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ مڑ مڑ کر چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے کھانا ایک طرف رکھا اور اس سے پوچھا کہ اسے کیا چاہیے تو اس کی انتہائی مریل سی آواز سنائی دی۔ وہ 5 کلو آٹا لینے آئی تھی۔ میں نے ایک مرتبہ پھر سارتا پیر اس کا جائزہ لیا اور پھر اس کو آٹا تول کر دیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود 150 کے جڑے مڑے نوٹ کاؤنٹر پر پھینکے اور پھر جلدی سے آٹا اٹھا کر بھاگ گئی۔ میں نے فوراً سے نوٹ کھول کر دیکھے کہ کہیں یہ مجھے بیوقوف تو نہیں بنا گئی۔ نوٹوں کی حالت مریل تھی مگر تھے اصلی۔ میں نے اٹھا کر گلے میں ڈالے اور پھر کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ میں نے رات کو 8 بجے کے قریب دکان بند کر دی۔ گاہک آ نہیں رہے تھے اور مجھے نیند بھی آئی ہوئی تھی، اسی لیے میں نے سوچا کہ گھر جا کر کھانا کھا کر جلدی سو جاؤں گا اور پھر باہر جانے کے وقت تک میری نیند پوری ہو جائے گی۔ اپنی سوچ پر عمل کرتا میں کچھ ہی دیر میں گھر پہنچ چکا تھا۔ میں نے کھانا کھایا اور آ کر سونے کے لیے لیٹ گیا، جبکہ باقی سب ابھی باہر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سب نے 10 بجے کے قریب ہی سونا تھا اور جیسا میں نے سوچا تھا ایسا ہی ہوا۔ میری آنکھ میرے موبائل پر ہونے والی وائبریشن سے کھلی تھی۔ گھڑی پر وقت دیکھا تو 12:15 بج رہے تھے۔ فون پر بار بار میرے دوست کی کال آ رہی تھی۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا تو ایک طرف میری بیوی سو رہی تھی۔ میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ اب میں اپنی امی اور ابا کو دیکھ کر تسلی کرنا چاہتا تھا کہ کیا وہ بھی سو گئے ہیں یا نہیں۔ اپنی طرف سے مطمئن ہو کر میں کمرے میں آیا، پھر وہاں سے اپنی چادر اٹھائے اور بنا آواز کیے گھر سے نکل گیا۔ میرے دوست میرے ہی منتظر تھے۔ کچھ ہی دیر میں ہم اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ چکے تھے اور ہم سب بیٹھ کر اپنے اپنے قصے سنا رہے تھے کہ وہ اپنی اپنی بیویوں سے کیسے بچ کر آئے ہیں اور ان کو کیسے چکما دے کر نکلے ہیں۔ ایک دو نے باقاعدہ بیویوں کو نیند کی گولیاں دینا شروع کر دی تھی۔ میں اس سب معاملے میں گردن اکڑا کر بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ ان سب کے درمیان میں واحد تھا جس کو نہ کسی بہانے کی ضرورت پڑتی تھی اور نہ ہی کوئی چکما دینے کی۔ میری بیوی کے ذہن میں تو کبھی بھی یہ بات نہ آئی ہوگی کہ میں راتوں کو گھر سے باہر رہتا ہوں۔ میں مزے سے دوستوں کے بیچ بیٹھا اپنی بیوی کا مذاق اڑا رہا تھا اور سب کو اس کی کم عقلی اور بیوقوفی کے قصے سنا رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ جہاں بیٹھ کر میں کس کو بیوقوف کہہ رہا تھا، وہ کس قدر سمجھدار تھی اور کس قدر عقل رکھتی تھی۔ اس کا اندازہ مجھے جلد ہی ہو گیا۔ جب رات باہر گزارنے کے بعد میں حسب معمول 3:45 بجے گھر پہنچا تو میرا نام سجاول ہے۔ میری عمر 32 سال ہے۔ میرا تعلق اس سفید پوش علاقے سے ہے۔ میرے والد سرکاری اسکول میں استاد تھے اور اماں گھریلو خاتون تھی۔ میرے اماں اور ابا کی شادی بڑوں کی مرضی سے ہوئی تھی جو اب تک بڑی کامیابی سے چل رہی تھی۔ وہ خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ میری پیدائش ان کی شادی کے 2 سال بعد ہوئی۔ میری آمد نے ان کی خوشیوں کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ سب میری بلائیں لیتے نہ تھکتے تھے۔ میں بہت خوبصورت تھا اور اماں اور ابا کی پہلی اولاد بھی تھا۔ اماں ابا میرے نخرے اٹھاتے نہ تھکتے تھے۔ ابا فخر سے مجھے سب سے متعارف کرواتے کہ میں ان کا بازو ہوں، ان کے بڑھاپے کا سہارا بنوں گا۔ وہیں اماں بھی مجھ سے ڈھیروں ڈھیر امیدیں لگائے بیٹھی تھی، مگر کاش کہ ان کو خبر ہوتی کہ میں ان کے بڑھاپے میں کیسے ان کے سروں پر خاک ڈالوں گا، کیسے ان کے نام کو ڈبو دوں گا، تو وہ پیدا ہوتے ساتھ ہی میرا گلا گھونٹ کر مجھے مار دیتے۔ مگر ان کو تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ جس کو اپنا فخر کہہ رہے تھے وہی بڑھاپے میں ان کا نام ڈبو دے گا اور سارے زمانے کے سامنے ان کا رسوا کروائے گا۔ میں ایک ذہین اور لائق بچہ تھا، اسکول میں ہمیشہ امتیازی نمبروں سے پاس ہوتا تھا۔ میرے 3 سال بعد میری بہن کی پیدائش ہوئی تھی جس کا نام اماں نے عروج رکھا تھا۔ میں اور میری بہن 10ویں تک ابا والے اسکول میں ہی پڑھے تھے۔ میں بہت سخت اور غیرت مند تھا۔ اسکول میں تو چلو میں اور ابا دونوں ہوتے تھے، کالج گھر سے کافی دور تھا، اسی لیے میں نے عروج کی ضد کے باوجود اس کا کالج میں داخلہ نہیں کروایا۔ میں خود جس کالج میں پڑھتا تھا وہ صرف لڑکوں کا کالج تھا۔ یوں میں نے گھر میں پہلا فیصلہ کیا اور سب کو فیصلہ ماننا پڑا۔ میرا تو سینہ ہی چوڑا ہو گیا تھا۔ مجھے کالج جاتے 4 سال ہو گئے تھے۔ اس دوران میں جن لڑکوں کی صحبت میں بیٹھتا رہا تھا میں بھی ان کے جیسا ہی ہو گیا تھا۔ عروج پرائیویٹ پڑھ رہی تھی۔ میں صبح سویرے گھر سے جاتا، کالج کے نام پر سارا دن دوستوں کے ساتھ آوارہ گردیاں کرتا اور مغرب سے کچھ دیر پہلے گھر میں داخل ہوتا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، پھر کالج میں آخری سال چل رہا تھا۔ میں نے ابا سے ضد کر کے میٹرک کے بعد ہی موبائل فون لے لیا تھا۔ میری پوری رات موبائل فون پر لڑکیوں سے گپیں لڑانے میں ہی گزرتی تھی۔ یہی میرے دوستوں کا اور میرا خاصہ بن چکا تھا۔ محلے سے نکلتے ہی ہم لوگ غیرت کے لبادے اتار کر پھینک دیتے اور ہر آنے جانے والی لڑکی پر لائنیں مارتے۔ کچھ تو بیچاری ڈر کر راستہ ہی بدل لیتی اور کچھ ہماری طرح کی ہوتی جو دوستیاں لگانے میں فخر محسوس کرتی تھی۔ ہم لڑکوں کو بھی جیسے اور کام ہی نہیں تھا، بس لڑکیاں سیٹ کرنی اور دوسروں کے آگے بڑھ کے مارنی۔
میری اتنی لڑکیوں سے دوستی ہے، اتنی میرے ساتھ سیٹ ہیں۔ کچھ بیچاری معصوم ہوتی، ان کو ہم آئے روز کسی نہ کسی طرح بلیک میل کرتے رہتے تھے۔ اپنی طرف سے ہم شغل میلہ ہی کرتے تھے، مگر نہیں جانتے تھے کہ ہم کس دلدل میں گھستے چلے جا رہے ہیں، جس سے باہر نکلنے کا کوئی چارہ نہیں۔ ایک دن حسب عادت میں یوں ہی رات میں موبائل پر مصروف تھا، جب مجھے میرے دوست کی کال آئی۔ اتنی رات کو اس کی کال دیکھ کر مجھے پریشانی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ یوں آدھی رات کو اس نے کال کی ہو۔ چنانچہ میں نے پریشانی میں کال اٹھا کر فون کان سے لگایا تو میرے دوست نے مجھے کہا کہ جلدی سے گھر سے باہر آؤ، کہیں جانا ہے۔ میں ایک دم گھبرا گیا۔ دن میں جو بھی تھا، میں یوں رات میں کبھی گھر سے باہر نہ گیا تھا۔ میں نے منع کرنے کی کوشش کی تو دوسری طرف سے مجھے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ میرے دوست مجھے ممی ڈیڈی اور برگر بچہ کہہ رہے تھے۔ اب بات میری انا کی آ گئی تھی۔ اگر میں نہ جاتا تو وہ سب یوں ہی ساری زندگی میرا مذاق اڑاتے رہتے۔ تبھی میں نے باہر جانے کا فیصلہ کیا، چونکہ ظاہر تو ٹھیک تھا، مگر میں اس بات سے بے خبر تھا کہ ان دوستوں کے ساتھ جا کر میں نے جو ناک اونچی کرنی تھی، ایک وقت میں وہی ناک مجھ سے زمین پر رگڑائی جانی تھی۔ مگر میں اس بات سے بے خبر تھا، سو جلدی سے تیار ہوا اور ایک نظر پورے گھر میں ڈالی۔ قدم لڑکھڑا رہے تھے، ماتھے پر خوف کا پسینہ چمکنے لگا تھا۔ اگر اس وقت مجھے اماں اور ابا نے باہر جاتے دیکھ لیا تو میرا انجام اچھا نہیں ہوگا، مگر پھر خود کو مضبوط بناتے دروازہ کھولتے اپنے گھر کی دہلیز پار کر گیا تھا، جہاں کچھ دور ہی میرے دوست کھڑے تھے۔ میں سیدھا ان کے پاس گیا تھا، مگر ان کے پاس پہنچنے سے پہلے اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کرنا نہیں بھولا تھا۔ میں نے اپنے دوستوں سے پوچھا کہ اس وقت آدھی رات کو ان کو کس پاگل کتے نے کاٹ لیا ہے، جو وہ یوں گرم بستر چھوڑ کر اس سردی میں کھڑے ہیں۔ تو میرے دوست کہا لگا کر ہنس دیے، پھر بولے، فکر نہ کرو، جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں کا ماحول بھی گرم ہے، تمہیں گرم بستر چھوڑنے کا افسوس نہیں رہے گا۔ خیر ہم سب گاڑی میں بیٹھے اور مطلوبہ جگہ کی جانب چل پڑے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی ایک ڈیرے یا دوسری زبان میں فارم ہاؤس کہہ دیں اس کے سامنے رکی اور میں گاڑی سے اتر کر دوستوں کے ہمراہ اندر جانے لگا۔ میرا ضمیر بار بار مجھے چیخ چیخ کر اندر جانے سے روک رہا تھا، مگر میں نے اپنے ضمیر کی آواز کو پس پش ڈال دیا اور اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی میں اندر پہنچا میری آنکھیں حیرت سے پھٹنے والی ہو گئی تھیں۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ حال میں باقاعدہ رقص و سرور کی محفل سجی ہوئی تھی۔ تین لڑکیاں غیر موزوں لباس پہنے حال میں چلتے میوزک کی آواز سن کر تھرکنے میں مشغول تھی۔ یہاں بھی میرے ضمیر نے احتجاج کرنا چاہا تھا، مگر میں نے نہ سنی اور ایک طرف جا کر بیٹھ گیا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے میں نے سگریٹ سلگا لی اور کش لگانے لگا۔ سگریٹ میں نے 11ویں میں ہی شروع کر دی تھی۔ میرے دوست بھی سگریٹ پھونکتے رقص کر دیکھنے میں مصروف تھے، مگر وہ ساتھ ہی ساتھ چھیڑ خانیاں بھی کر رہے تھے۔ یہ میرا رقص و سرور کی محفلوں سے پہلا تجربہ تھا۔ میں زیادہ دیر وہاں نہ بیٹھ سکا تھا، مجھے گھر کی فکر کھائے جا رہی تھی اور عجیب سی بے چینی تھی۔ اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے میں ایک گھنٹے بعد اپنے گھر میں موجود تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ایک سرد ہوا کا جھونکا یوں ہی جسم سے ٹکرایا، مجھے ایک دم سے سکون آ گیا۔ میں نے خود سے عہد کر لیا کہ اب دوبارہ وہاں نہیں جاؤں گا، مگر اگلے دن پھر سے اپنے عہد سے مکر چکا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرا ڈر کم ہوتا چلا گیا تھا۔ اب میں بغیر کسی کے بلانے کے وہاں چلا جایا کرتا تھا۔ وہاں کچھ حسینائیں تو اپنی مرضی سے آتی تھیں، جبکہ کچھ جو مجبور، یتیم، لاچار اور بے بس ہوتی تھیں۔ میں اور میرا دوست ان کی بے بسی اور لاچاری کا خوب فائدہ اٹھاتے تھے۔ بات سگریٹ تک تو نہ رہی تھی، بلکہ ہم لوگ باقاعدہ پاؤڈر استعمال کرنے لگے تھے۔ نشے کی بری لت نے ہماری حالت چند ہی دنوں میں خراب کر دی تھی۔ میری پڑھائی مکمل ہوئے بھی 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، مگر ابھی تک مجھے کوئی قابل قبول نوکری نہ ملی تھی۔ اس کی وجہ شاید یہ بھی تھی کہ میں کوئی نوکری کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ کچھ عرصے بعد میں نے کریانہ اسٹور کھول دیا تھا، کیونکہ گھر میں ابا مسلسل نوکری کے لیے زور دے رہے تھے۔ تو ان سے بچاؤ کے لیے میں دکان کھول کر بیٹھ گیا کہ چلو نام کا ہی صحیح، بزنس تو تھا۔ انہی دنوں گھر میں بہن کے رشتے آنے لگے۔ جب اماں نے بہن کے معاملے میں میری رائے لینی چاہی تو مجھے خود پر بہت فخر ہوا۔ یوں جلد ہی ایک جگہ میری بہن کی بات پکی کر دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی نہ جانے ابا کو کیا سوجی کہ اس نے میرا رشتہ بھی ایک جگہ طے کر دیا۔ مجھے اس مرتبہ بہت غصہ آیا تھا، کیونکہ ابا نے اس مرتبہ مجھ سے میری کوئی رائے نہ لی تھی۔ میں نے بہت واویلا مچایا کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شادی کا مطلب تھا مجھ سے میری آزادی کا چھن جانا۔ شادیوں کا انجام میرے سامنے تھا۔ میرے کچھ دوست پکے جورو کے غلام بنے ہوئے تھے۔ شادی سے پہلے جو بے فکری سے ہر طرف جاتے تھے، ہر بات میں اپنی مرضی کرتے تھے، اب وہ مکمل اپنی بیویوں کے حکم کے تابع تھے۔ بس اسی وجہ سے میں شادی کے نام سے بھی منکر تھا۔
मगर अब्बा के सामने मेरी कोई दाव ना चला था। यूँ मेरी बहन की शादी से महीना पहले मेरी शादी कर दी गई। एक हफ्ते तक मेरी रूटीन बहुत डिस्टर्ब रही थी, मगर इसके बाद मैं अपनी बीवी की तरफ से बेफिक्र हो गया। क्या वो काफ़ी फर्माबरदार थी। मैंने उसे सिर्फ एक मर्तबा समझाया था कि मुझे फजूल बोलने वाली और सवालात पूछने वाली औरतों से नफरत है, लिहाजा मेरे सामने अपना मुंह बंद ही रखे, और वो सीधी बंदी एक ही बात में मेरे रोब के ज़ेर असर आ गई थी कि कोई मेरी शादी के 10 दिन बाद की बात है। मेरी बीवी कहीं गई हुई थी। मैं सुबह सोकर उठा। हाथ मुंह धोने के बाद मैंने अपनी बहन से कहा कि मुझे नाश्ता कमरे में ला दो। कुछ ही देर बाद मेरी बहन नाश्ता लेकर कमरे में आ गई थी। मैं नाश्ता करने लगा जबकि वो मेरे पास बैठ गई। मैंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा और पूछा, कोई काम है? तो वो इधर उधर देखने लगी और फिर आकर हिम्मत करके बोली। इसकी बात सुनने के बाद एक पल लगा था मेरा पारा आसमान तक पहुंचने में। मैं उसके मशकूक नज़रों से देखने लगा। मुझे उसकी ज़हनी हालत पर शुबा हुआ था। शादी में 20 दिन रह गए थे और वो शादी करने से इनकार कर रही थी। मैंने बहुत गुस्से से उससे कहा कि तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या बकवास कर रही हो? तो वो रोने लगी और कहने लगी, भैया प्लीज़ अब्बा को कहो कि उन लोगों को मना कर दे। मैं वहाँ शादी नहीं करना चाहती। मैंने अपनी बहन की बात सुनकर पे दर पे कई थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद कर दिए थे। और फिर जो शादी 20 दिन बाद होनी थी वो मैंने एक हफ्ते के अंदर ही करवाकर उसको रुखसत कर दिया। वो बहुत रोती रही थी। उसने मेरी मिन्नतें की, मुझे वास्ते देती रही, मगर मैंने नाम नहाद गैरत के आड़े आकर उसकी एक न सुनी। रुखसती से पहले उसने मुझे जो बात कही, उसने घर की पूरी छत मेरे सर पर गिरा दी। मैं अपनी तरफ से राज़ो हरकत सब कुछ छुपाए हुए था, मगर मेरी बहन मेरे बारे में सब कुछ जानती थी। उसने मुझे कहा कि भाई तुमने जो मेरे साथ किया सो किया, मगर भाभी के साथ ऐसा ना करो। भाभी तुमसे मोहब्बत करती है, उसको धोखा मत दो। बाज आ जाओ, जो तुम कर रहे हो वो बहुत गलत है। ये सब सही नहीं है क्योंकि मजलूमों की आह ले रहे हो। इसकी बात सुनकर मुझे खुद से शर्मिंदगी महसूस हुई थी, मगर ये शर्मिंदगी एक ही लम्हे की थी। मैं जो सबके सामने बाइखलाक बाकिरदार बना हुआ था, इस किरदार का खोखलापन मेरी बहन पर अया हो गया था। मगर अब उसने कौन सा इस घर में रहना था। मैंने इसकी बात को बातों बातों में ही उड़ा दिया था। मैं शराब और नशे की लत में लगकर अब हर गलीज काम करने लगा था। अल्लाह ने मुझे हलाल रिश्ता दिया हुआ था, मगर उसके बावजूद मैं बाहर हराम मुंह मारता फिरता क्योंकि मुझे हराम खाने की लत लग गई थी। हलाल का जायका कहाँ मालूम होता। अब तो हम दोस्त अपनी तस्कीन के लिए लड़कियों का अगवा भी करने लगे थे। फिर इसके बाद उनको ब्लैकमेल करते और वो मारे डर के किसी को कुछ ना बताती थी, मगर बददुआएं ज़रूर देती थी कि अल्लाह तुम्हारा किया तुम्हारे आगे लाए, तुम्हारे साथ ये हो तुम्हारे साथ वो। मगर हम जैसे शैतानों पर उनकी बददुआएं क्या असर कर सकती थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब किसी के दिल से आह निकलती है तो सीधा अर्श तक जाती है। वो आह निकल चुकी थी, हमारे गुनाहों के गड़े भी भर चुके थे। अब हमारे एहतसाब का वक्त आ गया था। उस रात जब मैं दोस्तों के बीच बैठा अपनी बीवी की बुराइयां करने के बाद घर में दाखिल हुआ तो किसी गैर मामूली चीज़ का एहसास हुआ, और वो ये था कि आज मेरी बीवी जाग रही थी। ना सिर्फ जाग रही थी बल्कि मुझे देखते ही आकर मेरे कदमों में गिरकर रोने लगी और कहने लगी कि प्लीज़ ये सब कुछ छोड़ दो, गुनाह के रास्ते पर मत चलो। तुम मुझसे खुश नहीं हो तो दूसरी शादी कर लो, मगर यूं मजीद गुनाह मत करो। किसी को पता चल गया तो क्या कहेगा कोई। उसने आज पहली मर्तबा मेरे सामने जुबान खोली थी, और इसकी बातों से पता चल रहा था कि वो पहले से सब कुछ जानती है। मेरे एकदम दिमाग घूम गया। मैंने फौरन से दरवाज़ा लॉक किया और उसे बेदरेक मारना शुरू कर दिया। वो मेरी मिन्नतें करती रही, मगर मुझे उस पर तरस न आया। मैं तब तक उसे मारता रहा जब तक मेरा गुस्सा नहीं उतरा, ये जाने बगैर कि वो वजूद तो कब से मेरे तशद्दुद का निशाना बने दुनिया से मुंह मोड़ चुका है। वो उसको यूं ही छोड़े सो गया। सुबह आँख खुली तो देखा वो अब तक रात वाली जगह पर पड़ी हुई थी। मैंने गुस्से से उसे उठाकर खड़ा किया, मगर वो अगले ही लम्हे ज़मीन बोस हो गई। मैंने फ़ौरन उसकी नब्ज़ चेक की। उसका सर्द पड़ा हुआ वजूद मुझे उसकी मौत की इत्तला दे चुका था। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर झाँका तो अब्बा स्कूल चले गए थे। अम्मा भी शायद पड़ोस में गई थी। मैंने मौका गनीमत जाना और घर के सेहन में ही एक तरफ कब्र खोदकर अपनी बीवी को दफना दिया, और फिर आकर इत्मीनान से नाश्ता करने लगा। कुछ ही देर बाद अम्मा घर आ गई। उसने बहू का पूछा तो मैंने मकारी से कह दिया कि उसकी माँ की सेहत खराब थी, इसीलिए वह घर गई है। अम्मा को इसके अकेले जाने पर हैरानगी हुई थी। तभी मैंने कहा, मैंने खुद रिक्शे में बिठाया है, वो चली गई होगी। मैं नाश्ता करके दुकान पर आ गया। मैं पहले जितना पुरसकून था क्योंकि मेरा ज़मीर मुर्दा हो चुका था।
اتنا کہ میں شرابی، زانی اور قاتل ہونے کے باوجود آرام اور سکون سے گھوم رہا تھا۔ مجھے کسی قسم کا کوئی گلٹ، کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ اور تو اور جب 2 دن بعد میری بیوی گھر نہ آئی تو میں نے اماں اور ابا کے سامنے تشویش کا اظہار کیا اور اس کے گھر کال کر کے اس کے بارے میں پوچھا۔ ان کا جواب میری سوچ کے عین مطابق آیا تھا کہ وہ تو یہاں نہیں آئی۔ بس پھر کیا تھا، میں نے کہانی پہلے سے ہی تیار کر رکھی تھی۔ میں نے اپنی طرف سے اس کی ساری طرف تلاش شروع کر دی، لیکن وہ زندہ ہوتی تو ملتی نہ۔ میں نے سب کے سامنے یہی شو کیا کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے اور وہ دوبارہ اس گھر میں اس کا نام نہ لیا جائے۔ یوں کچھ ہی دنوں میں معاملہ ٹھپ ہو گیا اور میں روزانہ کے معمول پر آ گیا۔ اس دن بھی وہ غریب لڑکی آٹا لینے آئی، میں بغور اس کا جائزہ لیتا رہا۔ وہ ہر تیسرے یا چوتھے روز آٹا لینے آتی تھی۔ یوں ہی ایک دن جانے مجھے کیا سوجی کہ جب وہ دکان پر آئی میں نے اس کے کان میں کہا کہ اگر 50 کلو مفت آٹا چاہیے تو میرے ساتھ ایک رات گزارو۔ رات کو 12 بجے دکان پر آ جانا۔ میں نے اپنی طرف سے سوچا تھا کہ شریف لڑکی ہے، منع کر دے گی، اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ آٹے کے ساتھ وہ چھوٹی موٹی چیزیں ادھار لے کر جاتی رہتی تھی، جس کا بل 2500 سے اوپر ہو گیا تھا، مگر اس کی بات سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ وہ رات میں آنے کے لیے رضامند ہو گئی تھی۔ میں نے آدھی رات کو اس کو دکان پر آنے کا کہا۔ اس کے جانے کے بعد اپنے دوستوں کو بھی نئی شکار کے بارے میں بتا دیا تھا۔ وہ بھی رات کو دکان پر آ گئے تھے۔ رات کو ٹھیک 12 بجے وہ لڑکی دکان پر آئی۔ میں نے اس کے اندر آتے ہی دکان کا شٹر بند کر دیا تھا۔ وہ لڑکی 4 لڑکوں کو دیکھ کر بھی ذرا نہ گھبرائی تھی اور عجیب سی نظروں سے ہم چاروں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا اعتماد ناقابل یقین تھا، مگر جیسے ہی اس نے اپنے چہرے سے نقاب اتارا میرے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرے دوست بہت زیادہ نظروں سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہے تھے، جبکہ میں مارے شرمندگی کے نظر اٹھانے کے قابل بھی نہ رہا تھا۔ اتنی ہی دیر میں دکان کا شٹر کھلا اور آنے والی ہستیوں کو دیکھ کر ہمارے پسینے چھوٹ گئے۔ سامنے ہی میرے اماں ابا کے ساتھ میرے دوستوں کے ماں باپ اور بیویاں بھی تھیں۔ سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر میرے ذہن میں اور لڑکیوں کی بددعائیں گونجنے لگیں کہ ایک دن آئے گا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ سب تمہارے آگے آئے گا، اور آج وہ دن آ گیا تھا۔ وہ غریب لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی سگی بہن تھی۔ ہم اپنے ماں باپ کے سامنے نظر اٹھانے کے قابل نہ رہے تھے۔ میری بہن نے کہا کہ میں نے تمہیں کتنا سمجھایا تھا لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ کیوں بھابھی کے ساتھ بھی غلط کرتے رہے، ادھر میرا شوہر بھی تمہارا ہی پرتو نکلا۔ وہ بھی یوں ہی باہر منہ مارنے کا عادی تھا۔ اگر کبھی میں گھر میں بتانے کو کہتی تو وہ مجھے دھمکی دے دیتا، جو تم بھابھی کو دیتے تھے، کہ اگر اس نے کسی کو کچھ بھی کہا تو تم اسے طلاق دے دو گے، اور وہی مجھے روز مار پیٹ کر تمہاری دکان پر بھیجتا کہ سودا لے آؤ، کیونکہ وہ خود کوئی کام نہیں کر رہا تھا۔ اسی لیے تمہیں منع کرتی تھی کہ نہ لو کسی کی بد دعائیں، مگر آج انجام دیکھ ہی لیا نا تم نے۔ اتنے میں پولیس آئی اور مجھ سمیت میرے دوستوں کو گرفتار کر کے لے گئی۔ میرے دوستوں کو 5 سال کی قید ہوئی، جبکہ گھر سے بیوی کی لاش مل جانے کے بعد میرا قتل کا جرم ثابت ہو چکا تھا۔ مجھے عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ تب سے اب تک جیل میں میری سزا کے 8 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس سے طویل اور تکلیف دہ سزا وہ ہے جو مجھے گھر والوں نے دی۔ میں نے اماں ابا اور بہن کے قدموں میں اپنا ناک تک رگڑ لیا تھا، مگر انہوں نے مجھے معاف نہ کیا تھا۔ کرتے بھی کیسے، میری وجہ سے میں نے ان کو کسی کے سامنے منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا تھا۔ بہن کی طلاق ہو گئی تھی اور میرے گھر والے شہر بدری پر مجبور ہو گئے تھے۔ میں روز اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، کاش کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اور یہی امید مجھے اپنے گھر والوں سے ہے، نہ جانے وہ مجھے معاف کریں گے بھی یا نہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے، اور آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجیے۔ کل ایک نئی کہانی کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے بنت اقبال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔